الدین الخالص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ مدینہ کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مدینہ کے سرکردہ افراد میں سے ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلہ کے افراد کے پاس گئے۔ اوس کی شاخ اشہل سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ تم سے بات کرنا میرے لیے حرام ہے، یہاں تک کہ تم اسلام قبول کر لو۔ شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ مرد و عورت سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت سعد بن معاذ مدینہ کا بڑا قبیلہ اوس کے سردار تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے اور آپ کے مشوروں میں شریک رہا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، مدینہ سے باہر نکل کر مکہ کے مشرکین کا سامنا کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم ہر صورت میں آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ آپ اللہ کا نام لے کر مدینہ سے نکلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ کے اس مشورہ سے بہت تقویت ملی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب وہ وقت آیا کہ مکہ کے مشرکین صحابہ کرام پر حاوی ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام ہی تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سعد بن معاذ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کی طرف سے ایک تیر آئی اور حضرت سعد بن معاذ کے بازو میں لگی، زخمی ہوئے، گہرا زخم، خون جاری ہو گیا۔ غزوہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ سعد اب میرے پاس میرے قریب مسجد میں رہیں گے، مسجد نبوی میں، تاکہ میں قریب سے ان کی عیادت کر سکوں۔ حضرت سعد کے لیے مسجد میں خاص جگہ بنائی گئی۔ اللہ کا حکم آیا کہ بنو قریظہ کے لوگ، جن لوگوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مشرکین سے جا ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ نے تو ہتھیار رکھ دیا، لیکن ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے، بنو قریظہ کا رخ کیجئے۔ بنو قریظہ اپنے قلعہ میں، اپنی آبادی میں محصور ہو گئے، ان کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ان کو گھیر لیا۔ 25 دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بنو قریظہ نے یہ کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے، ہم اس فیصلہ کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کو لایا گیا اور ان کے سامنے بنو قریظہ کی یہ تجویز رکھی گئی۔ بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سعد ان کے حلیف تھے، اس لیے ان کے دل میں نرمی ہوگی اور اسی نرمی کا ان کو فائدہ مل جائے گا۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول، بنو قریظہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی، عہد کو توڑا، اس لیے ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے سے خوش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کی موافقت یا جو رب کی مرضی ہے، تمہارا فیصلہ رب کی مرضی کے بالکل موافق ہے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی، کہا کہ اللہ، اگر مسلمانوں کی جنگ مکہ کے مشرکین کے ساتھ باقی ہو تو مجھے اس جنگ کے لیے زندہ رکھنا، اور اگر یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہو تو مجھے شہادت دے دے۔ جو زخم تھا، اس زخم سے دوبارہ خون رواں ہوا اور حضرت سعد بن معاذ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف 37 سال تھی، صرف 37 سال، اور اسلام میں انہوں نے صرف 5 سال گزارے تھے۔ 5 سال کی ان کی یہ اسلامی زندگی اتنی تابناک زندگی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد۔ حضرت سعد کا جب انتقال ہوا تو رحمان کا عرش ہل گیا،
صحیح مسلم کی روایت. جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو رحمان کا عرش ہل گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت سعد کے جنازہ میں 70,000 ایسے فرشتے ہیں جو اس سے پہلے اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حضرت سعد کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھاری بدن کے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. غور کیجئے کس طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جو وقت ملا، دین کی خدمت کا ان کو جو وقت ملا، اللہ کی طرف سے ان کو جو توفیق ملی، کس طرح سے انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا. اللہ کی اس توفیق نے ان کو ان کے رب سے کتنا قریب کر دیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور فرشتوں کے درمیان بھی ان کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف ان کی موت سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور دوسری طرف ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. وقت یہ بہت قیمتی چیز ہے.